السلام علیکم جی. بہت پیاری سی حدیث، بہت پیاری حدیث. اگر کوئی بھی اسے سن لے، یہ ہماری جو اسپیشلی طور پہ جو خاندانی جو ایک سلسلہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ آتا ہے، جس سے ایک خاندان چلتا ہے، تو ان کے بارے میں اسپیشل بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری جو آپس کے اختلافات ہیں میاں بیوی کے، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لباس ہوتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائے گی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کو دکھلائے گی. تو اس میں زیادہ تر جو عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں، اور ایسی عورتیں تھیں اس میں زیادہ تر جو کفر کرتی تھیں، یعنی کفر. پھر ان سے پوچھا گیا کہ ضرور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر، یعنی کہ کفر کے بھی آگے کس میں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی. یہاں پہ یہ عورتیں اگر سن لیں، میری بہنیں بیٹیاں جتنی سن رہی ہیں، تو وہ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی، اور ان کے احسان کی بھی ناشکری، یعنی کہ جو خاوند ان پہ احسان کرتے تھے، ان کو چیزیں لا کے دیتے تھے، اس کی وہ بھی ناشکری، جو اس کے لیے اقدامات اٹھاتے تھے، جو ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس کی بھی وہ ناشکری کرتی ہیں. تو یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات عورتوں کے لیے فرما دی. اگر اسی بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج کل کی لڑکیاں بچیاں جتنی بھی ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی ہیں، تو یہ اگر اس بات کو سن لیں اور اسے سمجھ لیں اور غور سے سنیں، اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں غور سے سننا، یہ ہوتا ہے کہ توجہ دینا، اس پہ فکر کرنا، اس کو سوچنا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ کبھی بھی غلط نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ صادق اور امین کا لقب انہیں ملا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنی انہوں نے یہ بات عورتوں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی کہ احسان، اور ان کے احسان کی بھی ناشکری، یعنی کہ ان کے کیے کی بھی شکری کرتی ہیں. اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے احسان کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا احسان کرتے رہو، یعنی کسی بھی ایسی عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، تو پھر تمہاری طرف سے کبھی ان کا خیال میں ناگواری کی بات، اگر وہ کبھی ان کے ذہن میں تمہارے بارے میں یا تمہارے خیال کے بارے میں ناگواری کی بات ہو جائے، تو فوراً کیا اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی، یعنی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھی اچھے کام کی امید نہیں دیکھی. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ انتہائی، میں کہتا ہوں عورتوں کے لیے تو ایک راستہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ سب وہ کام نہ کریں. مین چیز ہوتا ہے، دیکھیں خاوند کہتے ہیں اللہ کے بعد، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ اگر اللہ تعالیٰ رکھتے تو وہ عورت کے لیے اس کا شور ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ شور کا مقام ہے ایک وائف، ایک بیوی کے لیے. تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ کفر میں آتا ہے. آپ خود سوچیں یہ ایک کفر کی قسم ہے. کتنی بڑی بات اور کتنی پیاری اور خوبصورت حدیث، جس میں ایک چند لائنوں میں، چند فکروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی عورتوں کو ایک راستہ متعین کر دیا ان کے لیے کہ ان کو اپنی زندگی میں کیا کریں گی تو وہ ان کو سب معاملات اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے اور جنت دیں گے. تو اگر وہ ان معاملات میں عمل نہیں کرتی، ایسا کرتی ہیں، تو وہ دوزخ میں جائیں گی. تو وہ انہوں نے کہا کہ یعنی زیادہ تر عورتیں تھیں جو یہی کفر کرتی تھی، یہ بھی کفر کی قسم ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسے سارے کفریائی باتوں سے دور رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پناہ میں رکھے اپنی. اور میری مائیں بہنیں جو بیٹیاں جو بھی سن رہی ہیں، تو میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے سے بندھن میں باندھ دی ہے، تو اگر آپ کا خاوند کوئی بری بات کرتا ہے، کوئی غلط حرکت کرتا ہے، تو اللہ اس کو سزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے. آپ کیا انصاف کریں گے؟ اللہ بہتر انصاف کرتا ہے. تو جب آپ اس پہ صبر کریں گے، اس پہ بھروسہ رکھیں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں انصاف کریں گے. اور اگر آپ کے گھر والے کے دل میں بھی باتیں ڈالیں گے، اگر آپ خاوند کی ناشکری کرتے رہیں گے، اس کے احسان کو نہیں مانیں گے، وہ جو آپ کے لیے کرتا رہا، تو کیا ہوگا؟
آپ تو سیدھی دوزخ میں جائیں گے، کفر کیا ٹھیک ہے، لیکن کیوں کہ آپ دوزخ میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے خامند کی اپنی بات کو ٹالا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور اس پیاری سی حدیث اور ان پیارے سے الفاظ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو اگر ہم اپنی سوچ پاک کریں گے، خیالات اچھے کریں گے، نیت اچھی کریں گے، تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ تو آج اپنی دعاؤں میں یاد